السلام علیکم۔ آج کی ویڈیو بہت خاص ہے کیونکہ آج کی ویڈیو کا عنوان ہی ہے معروف شعراء و ادباء کی ادھوری محبتیں۔ یقین مانیں اس ویڈیو کو بنانے میں بہت پریشانی ہوئی کیونکہ مجھے بہت زیادہ ڈھونڈنا پڑا، دلیلیں لانی پڑی۔ تو چلیے ہم ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم جن لوگوں کے بارے میں جاننے والے ہیں وہ ہیں داغ دہلوی، مرزا اسد اللہ خان غالب، مومن خان مومن، چراغ حسن حسرت، کرشن چندر، میرا جی، فراق گورکھپوری، جگر مراد آبادی، ساحل لدھیانوی، سعادت حسن منٹو، اختر الایمان، نون میم راشد، جانثار اختر، جوش ملیح آبادی، احسان دانش، فیض احمد فیض اور احمد ندیم قاسمی۔ سب سے پہلے بات ہو رہی ہے مرزا داغ دہلوی کی۔ ڈاکٹر فرمان فتح پوری اپنے مضمون داغ کی حیات معاشقہ میں لکھتے ہیں، بظاہر منی بائی حجاب سے داغ کا یہ زخم محبت ناسور بن گیا تھا، اس لیے داغ نے فریاد داغ لکھنے کے بعد بھی حجاب سے تعلقات قائم رکھے۔ 20 سال بعد 1902 میں حجاب پھر داغ کے پاس حیدرآباد پہنچ گئیں۔ اب وہ معاشقہ کی صورت نہ تھی، دونوں میاں بیوی بننے پر رضامند بھی ہو گئے۔ داغ آخر دم تک پیمان وفا نبھانے کی کوشش بھی کرتے رہے، لیکن یہ سب وزرداری کی باتیں تھیں جسے لگاؤ کہتے ہیں، نہ وہ پہلے تھا اور نہ 20 سال بعد پیدا ہو سکا۔ مرزا اسد اللہ خان غالب کی شادی شدہ زندگی میں ازدواجی بے وفائی کے 2 واقعے ایسے ملتے ہیں جن کا اقرار خود غالب نے کیا ہے۔ غالب کی بیوی امراؤ بیگم بھی اس سے باخبر تھیں۔ ایک وہ تعلق جو رئیسانہ شان میں شامل تھا، خوش مزاج مگر پابند قسم کی طوائف، مغل جان کے مکان پر حاضری، دل لگی اور خوش وقتی۔ دوسرا ان کی ایک ہم قبیلہ خاتون جو اپنا کلام غالب کو بغرض اصلاح بھیجا کرتی تھی۔ حمیدہ سلطان نے اپنی نانی کی زبانی اس خاتون کا تخلص ترک بتایا ہے۔ غالب کے معاشقوں کے ضمن میں ستم پیشہ ڈومنی کا ذکر نظر آتا ہے۔ غالب نے ایک جگہ لکھا ہے، میں نے بھی ایک ستم پیشہ ڈومنی سے عشق کیا اور اسے مار رکھا۔ مغل بچے بھی غضب کے ہوتے ہیں، جس پر مرتے ہیں اسے مار کے رکھ دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، غالب اپنی تمام تر خوش گفتاریوں کے باوجود حسن پرست ہی رہے، کسی ایک کے ہو کر نہیں رہے۔ میر تقی میر جن کو ان کے گھر میں بیٹا عشق کرو کی تلقین ملی تھی، ایک دنیا دار آدمی تھے۔ 9 عمری کی عشقیہ واردات کے بعد ایک مدت تک جنون کی کیفیت سے نبرد آزما رہے۔ مصائب لاکھ تھے پر جی کا جانا عجب ایک سانحہ سا ہو گیا ہے۔ میر تقی میر کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ اپنی خالہ زاد بہن کو چاہتے تھے، لیکن حالات کی ستم ظریفی کی وجہ سے وہ اسے حاصل نہ کر سکے۔ حکیم مومن خان مومن نے پہلا عشق 9 برس کی عمر میں اپنی ہمجولی پڑوسن کی ایک لڑکی سے کیا، جو 2 برس تک جاری رہا۔ اس لڑکی کی اچانک موت نے ایک عرصہ انہیں افسردہ رکھا۔ اس عالم میں ان کی ایک عزیزہ اپنی بیٹی سیما کے ساتھ ان کی تیمارداری کے لیے آئی۔ سیما مہمان بن کر آئی تھی اور ان کے دل کی مالک ہو گئی۔ چراغ حسن حسرت ابھی اسکول کے طالب علم ہی تھے کہ ایک خوشگلو اور خوشرو مغنیہ پونچھ میں وارد ہوئی۔ وہ ایک رات کی مجلس میں اس کا گانا سننے گئے اور اس خاتون پر نثار و شیدا ہو گئے۔ بزرگوں نے اس فعل پر لعن و طعن کی اور پھر حسرت کو پونچھ چھوڑنا پڑا۔ برسوں بعد زینت بیگم سے شادی کی۔ کرشن چندر بلراج ورما کے خیال میں کرشن چندر عورت کے معاملے میں بہت کمزور تھے، راجندر سنگھ بیدی سے بھی زیادہ۔ یہ شخص اخلاق سے بے تعلق تھا اور بہت بڑا عشق باز۔ عشق مزاجی کرشن چندر کے دل و دماغ بلکہ روح پر بھی تاعمر سوار رہی۔ سلمیٰ صدیقی نے ان کی زندگی میں اگر اس بیمار روش کو روک نہ دیا ہوتا تو وہ دل کی بیماری سے نہیں کسی اور بیماری سے چلے جاتے۔ اس اعتبار سے سلمیٰ صدیقی کو ان کے لیے ایک بہت بڑا شگون سمجھا جاتا ہے۔ میرا جی کے بارے میں یہ روایات عام ہیں کہ انہوں نے ایک بنگالی لڑکی میرا سین کو دیکھا اور اس کے عشق میں اس درجہ اسیر ہو گئے کہ انہوں نے اپنی حیت تبدیل کر لی۔ نہ صرف ثناء اللہ سے میرا جی بن گئے بلکہ محبوبہ کی ہر شے حتیٰ کہ اس کی زبان، مذہب اور مذہبی روایات بھی انہیں عزیز ہو گئیں۔ فراق گورکھپوری عشق کے معاملے میں جنسی تفریق کے قائل نہیں تھے۔
وہ تو امرت پرستی کو بھی قابل اعتراض اور قابل مذمت نہیں سمجھتے تھے۔ جگر مراد آبادی۔ جگر مراد آبادی نے پہلا عشق نوجوانی میں مراد آباد کی انتہائی حسین طوائف عرف عام میں جو پنجابن کہلاتی تھی ان سے کیا۔ قابل ذکر معاشقوں میں روشن فاطمہ کا نام بھی ہے، جس کے لیے انہیں جیل بھی جانا پڑا۔ معروف غزل گو اصغر گونڈوی انہیں زندگی کی صحیح ڈگر پر لانے کے لیے اپنی نہایت سلیقہ شعار سالی نسیمہ خاتون سے ان کا نکاح کر دیا۔ جگر کو سدھارنے کی ترکیب ناکام ہوئی تو انہوں نے یہ کہہ کر کہ تم نسیمہ کے لائق نہیں ہو، ان سے طلاق دلوا دی اور اپنی اہلیہ کو طلاق دے کر خود نسیمہ سے نکاح کر لیا۔ اس واقعہ کو برسوں گزر گئے، یہاں تک کہ اصغر صاحب کا آخری وقت آن پہنچا اور وہ وصیت کر گئے کہ جگر جب بھی شراب سے توبہ کر لے نسیمہ سے ان کا نکاح کر دیا جائے۔ تب جگر صاحب کے اندر کا انسان جاگا، وہ تائب ہوئے اور پھر نسیمہ سے دوبارہ شادی کر لی۔ ساحر لدھیانوی کو معاشقوں کا جادوگر کہا گیا۔ ساحر کے معاشقوں کی اس کی اپنی من گھڑت یا سچی سی داستانیں بہت ہیں، لیکن ان میں سب سے اہم نام امرتا پریتم ہیں، جنہوں نے بعد میں اپنے اس معاشقے پر رسیدی ٹکٹ بھی چسپاں کر دیا۔ سعادت حسن منٹو۔ سعادت حسن منٹو کے ابتدائی افسانوں میں لالٹین، مصری کی ڈلی، نامکمل تحریر، ایک خط اور چند ایسے افسانے ہیں جن کا تعلق منٹو کی اپنی زندگی کی پہلی اور آخری محبت سے ہے۔ یہ واقعہ بٹوٹ کا ہے جہاں منٹو تپِ دق کا علاج کرانے گئے تھے۔ بیگو یا وزیرن ایک خوبصورت لڑکی تھی اور بکریاں چراتی تھی۔ وہ آوارہ اور بدچلن تھی۔ منٹو یہ بات جانتے تھے، لیکن اس کے ساتھ ایک اندھے افلاطونی عشق میں مبتلا تھے۔ منٹو کی روح میں عجب ویرانگی تھی، وہ شخص کی دنیا میں رہتے ہوئے بھی بے تعلق تھے۔ اپنے بارے میں خود کہتے ہیں، میری زندگی میں 2-3 لڑکیاں آئیں مگر وہ نوکرانیاں تھیں۔ ان سے میرا تصادم ایسا ہی ہوا تھا جیسے سڑک پر راہ چلتے 2 اندھے آپس میں ٹکرا جائیں اور چٹکیوں میں اس تصادم سے فراغت حاصل کر کے اپنی اپنی راہ لیں۔ اختر الایمان۔ اختر الایمان نے پہلا باقاعدہ عشق ایک شادی شدہ عورت قیصر سے کیا۔ شادی سلمہ خاتون سے ہوئی۔ پہلے ہی روز اپنی سالی سے عشق کر بیٹھے۔ بیوی نے ان کی بے اعتنائی کا شکار ہو کر ظہور نامی ایک رشتہ دار سے مراسم بڑھا لیے۔ اختر الایمان نے اسے طلاق دے دی۔ بعد ازاں سلطانہ سے عشق ہوا۔ فسادات کے سبب والدین نے دلہن سلطانہ کو دولہا اختر الایمان کے حوالے کر دیا۔ نہ ڈھولک بجی نہ ناچ گانا ہوا، بس 2 جوڑوں میں اختر الایمان کی بیوی بن گئی۔ نون میم راشد۔ نون میم راشد کی پہلی شادی ان کی مرضی کے خلاف ہوئی۔ بیوی نہایت صابر اور سلیقہ مند خاتون تھی۔ دوسری شادی ان کے ایک عشق کے نتیجے میں ایک یورپی خاتون سے ہوئی جس نے انہیں ناقابل بیان اذیتوں میں مبتلا کیے رکھا۔ جانثار اختر۔ جانثار اختر شراب نوشی اور شاعری کی طرح عاشقی میں بھی مشہور رہے۔ ایک شادی شدہ خاتون فاطمہ زبیر سے تعلق رہا۔ اس کا ذکر صفیہ اختر کے خطوط میں کئی جگہ ملتا ہے۔ جوش ملیحہ وادی۔ جوش ملیحہ وادی کی یادوں کی بارات میں شامل 18 معاشقوں کے تذکرہ کو بھی ناقدین نے سخت تنقید کا نشانہ بنایا۔ اکثریت کا خیال تھا کہ ان کو جوش کے شاعرانہ طرز بیان کا کرشمہ سمجھنا چاہیے۔ بہرحال اس حقیقت سے انکار یوں بھی نہیں کیا جا سکتا جب مصنف خود اعتراف کر رہا ہو۔ مس میری رومالڈ، مس گلیسنی، جیم بے، این خے، بہت سے ناموں کی ایک طویل فہرست ہے۔ شاعر مزدور احسان دانش۔ احسان دانش اپنی سوانح حیات میں ایک رقاصہ شمعی کا ذکر خود ہی کر بیٹھے۔ فیض احمد فیض۔ فیض احمد فیض جب گورنمنٹ کالج لاہور میں زیر تعلیم تھے، پہلے عشق کا تیر ان کے سینے میں 18 برس کی عمر میں لگا۔ بقول فیض انجام وہی ہوا جو ہوا کرتا ہے، اس کی شادی ہو گئی اور ہم نوکر ہو گئے۔ پہلے عشق کی ناکامی کا غم ابھی طاری تھا کہ امرتسر MO کالج میں فیض کی ملاقات ڈاکٹر رشیدہ جہاں سے ہوئی۔ انہوں نے انہیں کارل مارکس کی ایک کتاب کمیونسٹ مینیفیسٹو دی اور پھر فیض پکار اٹھے، مجھ سے پہلی سی محبت میرے محبوب نہ مانگ۔ اس کے علاوہ ایلس نام کی ایک خاتون بھی ان سے کافی قریب رہیں۔ احمد ندیم قاسمی۔ ساقی فاروقی نے احمد ندیم قاسمی کے نام ایک خط میں یہ جملہ لکھا ہے۔ شادی سے پہلے احمد ندیم قاسمی نے بھی ایک لڑکی سے عشق کیا تھا۔ عبد الحمید ادم۔ عبد الحمید ادم کا ایک کمپلیکس یہ بھی تھا کہ جب ان کی طبیعت خوش ہو تو وہ یہ چاہتے کہ کوئی حسینہ زلفیں بکھرا کر اور کالا لباس پہن کر ان کو شراب پلائے۔
جنگ عظیم دوم کے دوران عدم ہندوستانی افواج کے ساتھ 7 سمندر پار گئے تو وہاں ایک عراقی خاتون ملکیہ سے عشق ہوا۔ تو آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ پھر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں۔ اللہ پاک آپ سبھی لوگوں کو خوش رکھے، آباد رکھے۔ اللہ حافظ۔